جنجوعہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگجو، بہادر، دلیر اور لڑاکا کے ہیں۔ جنجوعہ راجپوت اپنے مورثے اعلیٰ راجہ دیوپال جنجوعہ کی نسبت سے جنجوعہ کہلاتے ہیں۔ راجہ دیوپال جنجوعہ ہندوستان کی قدیم ریاست ہستنا پور کا آخری تاجدار تھے۔ بہادری اور دلیری میں بے مثال ہونے کی وجہ سے انہیں جنجوعہ کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جنجوعہ پنجاب میں بسنے والے یادو بنسی راجپوت قبائل کی ایک گوت ہے۔ یہ پاکستان بھر میں آباد ہیں۔ جنجوعہ راجپوت کا مرکزی علاقہ کوہستان نمک، ضلع جہلم اور ضلع راولپنڈی ہے۔ یہاں اسے پوٹھار بھی کہا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو جنجوعہ راجپوت قبیلے کی تاریخ بتائیں گے۔ یہ کہاں کہاں آباد ہیں اور انہیں جنجوعہ کیوں کر کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، جنجوعہ راجپوت کا تعلق راجپوتوں کے چندر بنسی قبیلے سے ہے۔ راجہ دیوپال جنجوعہ کی 7ویں پشت سے راجہ سری پت دیوپال پیدا ہوئے۔ راجہ سری پت دیوپال کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، راجہ مچپال دیوپال، راجہ مل دیوپال۔ بیٹوں کی پیدائش سے قبل نجومیوں کی پیشن گوئی تھی کہ راجہ سری پت دیوپال کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بعد میں مسلمان ہو جائے گا۔ راجہ مچپال دیوپال ہندو مذہب پر قائم رہے۔ ان کی اولاد کنوج، جودھ پور اور کوشوال پر آباد ہے۔ راجہ مل دیوپال اپنے علم یا کسی درویش کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ راجہ مل دیوپال کی شادی اپنے ماموں والی مترا راجہ بسن دیوپال کی بیٹی سے ہوئی۔ راجہ بشن دیوپال کی اولاد نرینہ نہ تھی۔ راجہ نے دستار بندی کر کے راجہ مل دیوپال کو مترا کا بادشاہ بنایا۔ برہنوں نے شدید مخالفت کی اور پورے راجستھان میں شور و گل شروع کر دیا۔ وہ ہندوستانی ریاست پر ایک مسلمان بادشاہ کا وجود کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ نتیجتاً راجہ مل دیو کو مترا کی بادشاہیت چھوڑنی پڑی۔ راجہ مل دیو نے ہندوستان کے مرکزی علاقے سے دور کوشوالی کی طرف کوچ کیا اور قلعہ راج گڑھ بنوایا۔ برہن کی مخالفت نے کوشوالک کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 998 میں راجہ مل دیوپال نے ہندوستان کے شمال مغرب میں پہاڑی سلسلہ کوہستان نمک کا رخ کیا، جہاں اس سے قبل ان کے جد امجد پانڈو رہ چکے تھے اور کوہستان نمک پر قابض ہو گئے۔ یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس کا نام ملوٹ رکھا جو تاحال موجود ہے۔ راجہ مل دیوپال کے ہاں 5 بیٹے پیدا ہوئے، راجہ ویر، راجہ جوہد، راجہ کک، راجہ ترنولی، راجہ سلطان محمود کالا خان۔ راجہ ویر اور راجہ جوہد نے کوہستان نمک پر ہی سکونت اختیار کی۔ کوہستان نمک جو مشرق میں دریائے جہلم سے شروع ہوتا ہے اور مغرب میں دریائے سندھ تک چلا جاتا ہے، اس پر اور کوہستان نمک کے ارد گرد کے علاقوں جہلم، چکوال، گجرات، ہوشاب، سرگودا کے علاقوں راجہ ویر اور راجہ جوہد کی اولاد صدیوں سے آباد ہیں۔ کوہستان نمک پر جنجوعہ راجپوتوں کے چند مشہور قلعے بھی ہیں: قلعہ ملوٹ، قلعہ مکیالہ، قلعہ گرجاگ، قلعہ کسک، قلعہ وتلی۔ راجہ کک نے کشمیر کی طرف یلغار کی اور مظفر آباد کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ قلعہ چالاس تعمیر کروایا۔ راجہ ترنولی نے ہزارہ کی طرف یلغار کی اور ریاست انمب دربند کی بنیاد رکھی جو 84 دیہاتوں پر مشتمل تھی۔ معزز ناظرین، جنجوعہ راجپوت قبیلے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین جنجوعہ قبیلے کے بارے میں جو خاص عمدہ بہترین معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔
تو معزز ناظرین، بات ہو رہی تھی راجہ سلطان محمود المعروف کالے خان کشمیر پر ریلگار کے ارادے سے کوہستان نمک سے اپنی فوج لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں راولپنڈی سے مشرق کی جانب ریاست کاہرو کی حدود میں آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا۔ معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ اس ریاست کا بادشاہ ایک چندر بنسی راجپوت ہے اور اس کا نام راجہ سلطان احمد مت ہے۔ دونوں راجپوتوں نے باہم تعارف ہوا۔ راجہ سلطان احمد مت کی اولاد نرینہ نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام رانی کاہو تھا۔ رانی کاہو کے نام کی نسبت سے اس ریاست کا نام کاہرو تھا۔ رانی کاہو کا نکاح راجہ سلطان محمود کالا خان سے ہوا۔ راجہ سلطان احمد مت نے ریاست کاہرو بیٹی کو جہیز میں دے دی۔ راجہ سلطان محمود المعروف کالا خان والی کاہرو بنے۔ ریاست کاہرو کا محل وقوع کچھ اس طرح تھا۔ ریاست کاہرو کے مشرق کی جانب دریائے جہلم بہتا تھا، مغرب کی جانب دریائے سواں اور راولپنڈی کا علاقہ تھا، شمال کی طرف کوہوٹا کی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جو مری تک چلا جاتا ہے، اور جنوب کی طرف پوٹھار کا وسیع میدان تھا جو سہاوا کی پہاڑیوں تک چلا جاتا تھا۔ اس ریاست کی ملکیت 84 دیہات تھے۔ دارالحکومت متور تھا جو راجہ سلطان احمد کے نام سے منسوب ہے۔ ریاست کاہرو کا دارالحکومت متور جغرافیائی اعتبار سے بلند جگہ پر ہونے اور چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہونے کی وجہ سے یہاں قلعہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ چاروں طرف پہاڑوں پر فوج کے لیے پوسٹیں تھیں۔ راجہ سلطان محمود کالا خان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جس رائے اور پت رائے۔ بیٹوں کے جوان ہونے پر راجہ سلطان محمود کالا خان نے امور سلطنت دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیے۔ ریاست کا مشرقی حصہ پت رائے کے حوالے کیا اور مغربی حصہ جس رائے کے حوالے کر دیا۔ خود یاد خدا میں جنگل کے اندر اونچی جگہ بسیرا کر دیا۔ عالم تصوف میں ولایت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اسی جگہ پر اب ان کا مزار ہے اور یہ جگہ دادا پیر کالا کے نام سے مشہور ہے۔ راجہ سلطان احمد مت اور رانی کاہو کی قبر بھی اسی مزار کے اندر ہے۔ ماضی میں راجہ سلطان محمود المعروف کالا خان کے سالانہ عرس کی تقریب باقاعدگی سے ہوتی رہی ہے۔ راجہ سلطان محمود المعروف کالا خان رانی کاہو کی اولاد بنیادی طور پر کاہرو کہلائی اور آگے چل کر یہ بے شمار قبائل میں تقسیم ہوئے، جیسے کہ کاہروال، سنگال، کڈال، دولال۔ ریاست کاہرو کا سب سے قدیم شہر کنڈیاری تھا جو اب صرف چند گھروں پر مشتمل ہے، اور کاہرو کے دیہاتوں کے نام سنسکرت زبان میں ہیں۔ ان ناموں میں ٹے ڈے ڑے کی کثرت ہے۔ اردو رسم الخط میں ٹے ڈے رے سنسکرت زبان سے لیے گئے ہیں۔ اگر ان راجاؤں کے اسلام قبول کی بات کی جائے تو ان راجاؤں میں راجہ دروپ دیو کے بیٹے رائے اجمل جنجووا نے 12ویں صدی میں اسلام قبول کیا۔ رائے مل یا راجہ مل بھی اسی شاخ سے بتائے جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام راجہ مل خان پڑا۔ اسلام انہوں نے شہاب الدین غوری کی آمد پر کم سنی میں قبول کیا تھا۔ صوفیہ سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں انہوں نے کوہجودہ پر راج قائم کیا، جس کی راجدھانی راج گڑھ یا شاہ گڑھ تھی۔ اس کا نام بعد میں ملوڈ پڑا۔ راجہ اجمل دیو کے تعلقات سلطنت دہلی کے ساتھ کبھی اچھے نہیں رہے۔ انہیں باغی راجہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کوہستان نمک سے نمک نکالنے کا تجارتی آغاز راجہ مل ہی نے کیا۔ ان کے 5 لڑکے تھے۔ ان میں سے راجہ تنولی نے ہزارہ، ریاست امب پر، راجہ جودھ نے جہلم، راجہ ککھا نے کشمیر، راجہ بے نے راج گڑھ چکوال اور راجہ کالا خان نے کوہوٹا پر راج کیا۔ یہ پورا راجواڑہ ملوکی کی دہانی بھی کہلاتا ہے۔ اس قبیلے کی اگر مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے مولانا ظفر علی خان بابائے صحافت، الطاف گوہر صحافی، سول سرونٹ، تکا خان، مشرف جنجووا کبڈی پلیئر، آصف نواز جنجووا سابق سربراہ آرمی چیف، سعد جنجووا کرکٹ کھلاڑی،
सूबेदार राजा अब्दुल खालिक खिलाड़ी, जंजुआ परिंदा एशिया ओलंपिक एथलीट, सूबेदार शहामद खान जंजुआ, बरतानिया के सबसे बड़े फौजी एजाज़ विक्टोरिया क्रॉस और रूस का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ ऑर्डर ऑफ द सेंट जॉर्ज हासिल करने वाले शहामद खान जंजुआ का ताल्लुक तख्ती गोजर खान रावलपिंडी से है। तहमीना जंजुआ सेक्रेटरी हारजा, नासर जंजुआ मशीर कौमी सलामती, आमिर खान मुक्केबाज पाकिस्तानी नसाद बरतानवी शहरी, सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर, सैफ अली खान ओलिन हलाल कश्मीर, नून मीम राशिद उर्दू शायर, अमीर गुलिस्तान जंजुआ साबिक गवर्नर KPK, कमरान आज़म शहदोरवी अदीब मोरख और मुख्तार अहमद जंजुआ DG सेंट टू मिनिस्टर सेंट ऑफ पाकिस्तान साबिक डिफेंस सेक्रेटरी। इसके अलावा मौजूद नाज़रीन ज़िला हुशाब में ढाक जसवाल गट्ठा मसराल गट्ठा सकड़ाल, जोहराबाद अहमदाबाद वादी सून हुशाब में जंजुआ राजपूत आबाद हैं। ज़िला नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल में जम्मू कश्मीर से हिजरत करके आने वाले राजपूत जंजुआ ख़ानदान की अक्सरियत, जबकि तहसील शकरगाड़ में भी कुछ ख़ानदान आबाद हैं। तहसील गुजरहान और ज़िला रावलपिंडी में भी जंजुआ राजपूत ख़ानदान आबाद हैं। तो हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको आज का हमारा ये क्लिप कैसा लगा? आपको जंजुआ राजपूत कबीले की तारीख कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ ना भूलिएगा। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। अब नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई खास बेहतरीन मालूमाती क्लिप के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।